ऐसे करेंगे तो बंदर 1 मिनट लगाएगा और लेके फुर। और वो बंदर जो हैं वो इतने तेज़ हैं कि वो सेल्फियाँ भी बड़ी अच्छी बनाते हैं फिर खुद अपनी। तो यहाँ से आगे फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने जाना किस जगह पे है। वो चेक करें ज़रा, ये पहाड़ के सेंटर में है, लोहे दंदी इसको कहते हैं, लोहे दंदी। जी अस्सलाम वालेकुम। तो बेसिकली आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है, तो आज मेरा इरादा है कि मैं जो इमाम बरी दरबार और वो ऊपर एक पहाड़ी जो बताई जाती है कि उस जगह पे उन्होंने कोई जिन वगैरह पत्थर किए हुए हैं, तो वो जिन और परियां हैं कुछ, और बाकी कहानी वहाँ पे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये मेरा पहला सफ़र है यहाँ से। तो अभी मैं जाऊँगा वहाँ पे इमाम बरी, और ऊपर पहाड़ के ऊपर भी मेरे ज़हन में एक क्यूरोसिटी थी काफ़ी अरसे से कि मुझे जाना है, देखना है। तो ये पहली दफ़ा है कि मैं ऊपर तक भी जाऊंगा और देखूंगा कि कैसा दरबार है। अगर तो टाइम से कोई चीज़ मिल गई तो ठीक, नहीं तो फिर क्रीम या उबर करवा लेंगे। बेसिकली मैंने कोशिश तो की थी वो क्रीम वाला चला जाए, लेकिन वो बाइकिया, क्रीम नहीं बाइकिया, तो लेकिन उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा वो बता रहा था। उसे क्या पता कि इतने पैसों से मैंने कितने दिन निकालने हैं। तो अभी इधर स्टॉप पे जाके पता करता हूँ कि कोई गाड़ी वगैरह जाती है यहाँ से डायरेक्ट या इनडायरेक्टली कोई जाती है कि नहीं जाती। तो अगर लेट हो गई तो फिर पहले मैंने सोचा है कि ऊपर जाऊंगा लोहे दंदी, और फिर वापसी पे नीचे दरबार पे हम लोग विज़िट कर लेंगे। नहीं तो पहले मेन जो टारगेट है मेरा वो ऊपर है, लोहे दंदी वाला। वो जो पहाड़ के ऊपर जाना है, तकरीबन 1100-1200 सीढ़ियाँ हैं, तो वो सीढ़ियाँ टाइम तो लगेगा। तो चलते हैं पहले वहाँ पे और फिर आगे विज़िट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। दरबार पे तो अभी मैं पहुँच गया, लेकिन मेरा बेसिक जो मकसद है वो ऊपर जाना है लोहे दंदी। तो सबसे पहले हम लोग उधर ऊपर जाएंगे, पता नहीं कितनी देर लगेगी। तो अभी चलते हैं ऊपर। यार मैं आज तक सोचता था कि गलत एड्रेस बताने में लाहौरियों का कोई सानी नहीं, लेकिन आज जब पिंडी वालों से वास्ता पड़ा तो यार ये पिंडी वाले भी किसी से कम नहीं है। तकरीबन मेरा 1 घंटा इन लोगों ने, एक से मैंने खन्नापुर स्टॉप पे पूछा कि इमाम बरी की गाड़ी कहाँ से मिलेगी। उसने कहा जी फैज़ाबाद से। फैज़ाबाद आ गया। फैज़ाबाद से मैंने एक बंदे से पूछा, मैंने कहा कि इमाम बरी की गाड़ी कहाँ से मिलेगी। उसने फैज़ाबाद पुल की तरफ इशारा कर दिया जी, उधर से। पुल पे खड़े होकर भी मैंने कोई 3-4 लोगों से पूछा। मैंने कहा यार इमाम बरी की गाड़ी कहाँ से मिलेगी। उसने कहा इधर ही आएगी। तो मैं 10-15 मिनट को, ये गाड़ी गुजर रही है, धूल मुँह पे पड़ रही है, दूसरी गुजरी, धूल मुँह पे पड़ रही है, खूब मुँह काला किया उधर। यार अब धूल पड़ेगी तो मुँह काला ही होगा, और क्या होना। अच्छा जी, वहाँ से मैंने फिर वापस आया नीचे की तरफ। मैंने पूछा एक खुरली वाले से, यहाँ पे जो रिक्शा टाइप कह लें या एक कैरी डब्बे को काट के उन्होंने गाड़ी बनाई है, उसे खुरली कहते हैं। मैंने पूछा यार ना इमाम बरी जाना है। उसने कहा पुल के ऊपर से नहीं, पुल के नीचे खड़े हो, वहाँ पे 3 नंबर गाड़ी है वो जाती है। और यूँ फिर मुझे गाड़ी मिली। तो अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ। 1 किलोमीटर सफ़र किया था अभी मैंने। असल चढ़ाई जो शुरू होनी है वो यहाँ से हुई है, तो ये 3 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करना है, और एक सीधा रास्ता हो तो वो तय हो जाता है। ऊपर पहाड़ की चढ़ाई है ये। तो चलिए देखते हैं अभी आगे। अभी यहाँ पे हमने एक ब्रेक ली है, और मुझे लगता है कि अब ये हुड उतार देना चाहिए, गर्मी ज़्यादा हो रही है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने जाना किस जगह पे है। वो चेक करें ज़रा, ये पहाड़ के सेंटर में है, लोहे दंदी इसको कहते हैं, लोहे दंदी। इस जगह पे भी हमने जाना है। अभी 1 किलोमीटर तय किया है, बाकी 2 किलोमीटर पड़ा है अभी।
تو چلیے دیکھتے ہیں ابھی. تو جی یہ یہاں سے کوئی تقریباً 1100 سیڑھی اوپر ہے جو بتائی جاتی ہے. جو پیدل پیچھے میں چل کے آ گیا ہوں وہ اس کے علاوہ ہے. يا حرام الرايا سيدي والله يا ربي الغفور ترحم الوالدين بابا والله يا ربي يا مولاي والله يا ربي يا سيدي والله يا ربي يا مولاي ترحم الوالدين بابا فين قناوة لولينا سيدي قعسر لله بابا والله يا ربي يا مولاي ترحم الوالدين بابا والله يا ربي يا مولاي والله يا ربي يا سيدي والله يا. تو جی یہاں سے آگے سننے میں آیا ہے کہ بھائی صاحب اپنا موبائل سنبھال کے رکھیے گا. اور میں نے گمبل کے اوپر کچھ شارٹس وغیرہ دیے تو وہ میں نے ایک جگہ پہ رکھ کے اور میں آگے پیچھے ہو رہا تھا تو وہ ایک آدمی مجھے بولا کہ جناب اگر آپ ایسے کریں گے تو بندر 1 منٹ لگائے گا اور لے کے پھر. اور وہ بندر جو ہیں وہ اتنے تیز ہیں کہ وہ سیلفیاں بھی بڑی اچھی بناتے ہیں پھر خود اپنی. تو یہاں سے آگے پھر میں نے ہاتھ میں پکڑ لیا, پیچھے سے بھی میں نے ہاتھ میں ہی پکڑا ہوا تھا. تو ابھی چلتے ہیں اوپر, تقریباً 600-700 میٹر کا پیچھے رہ گیا سفر. تو چلتے ہیں ابھی. یہ دیکھیں نیچے شہر نظر آ رہا ہوگا, نہیں ایسے وہ میرے پاس لینز نہیں ہے زوم والا, لیکن یہاں سے وہ پارلیمنٹ ہاؤس اور وہ سب کچھ نیچے صاف نظر آ رہا ہے. لیکن چلتے ہیں ابھی اوپر, اور اوپر جا کے دیکھتے ہیں کہ ایسا کیا ہے. ویسے یہ ڈنڈے کا فنڈا جو ہے وہ یہی تھا کہ پچھلے دنوں ہم لوگ گئے تھے ادھر دامنے کو, مارگلا کی پہاڑیوں میں ہے ایک جگہ, تو وہاں پہ ہم لوگ کھانے کے لیے ابھی 2 منٹ کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ کوئی ادھر سے بندر آ رہا ہے, کوئی ادھر سے بندر آ رہا ہے. تو یہ بندروں سے بچنے کے لیے میں نے پھر یہ اسٹک ساتھ لے کے آیا ہوں آج. تو چلتے ہیں ابھی اوپر دیکھتے ہیں کیا سسٹم ہے. ابھی یہاں تک تو تقریباً سیڑھیاں تھیں اور یہاں سے آگے یہ پتھریلا راستہ شروع ہو گیا. اور میں پیچھے یہاں تک میں سمجھتا آیا ہوں کہ یار ٹھیک ہے, اتنا مشکل راستہ بھی نہیں ہے. ابھی ہم نے اس جگہ تک جانا ہے. بیسیکلی اس جگہ کا نام تو لوہے دندی ہے, اور یہ جگہ اتنا لوگ اوپر تک کیوں آتے ہیں یا کیا وجہ, تو یہاں پہ پہاڑ کے اوپر حضرت امام بری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ چلا کیا کرتے, یا یوں کہہ لیجیے کہ ہفتے کے لیے 2 ہفتے کے لیے یا مہینے کے لیے عبادت کرنے کے لیے یہاں پہاڑ کے اوپر غار میں آیا کرتے تھے. تو اسی وجہ سے لوگ بھی جس جگہ پہ وہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے اس جگہ کو دیکھنے کے لیے اوپر تک آتے ہیں. تو ابھی ہم تقریباً 2 کلومیٹر سفر کر کے اوپر پہاڑ کے اوپر آ چکے ہیں. ابھی اوپر جا کے دیکھتے ہیں. کہتے تھے کہ کوئی جن اور پریاں بت بنی ہیں, بچپن سے ہی باتیں سنتا آیا ہوں, تو ایک ہے ذہن میں کہ کس طرح کے دکھتے ہوں گے یا کیا چیزیں اوپر, تو دیکھنے کے لیے ابھی چلتے ہیں اوپر. تو جی فائنلی ہم اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں جس جگہ پہ بیٹھ کے آپ عبادت کیا کرتے تھے. تو یہ پتھر کے نیچے یہ جو جگہ ہے, اس جگہ پہ یہ جو تخت مبارک دکھا ہے, اس جگہ پہ وہ بیٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے. لیکن ان کی تعلیمات جو تھیں ان کے برعکس بھی بہت سے کام یہاں پہ مجھے دیکھنے کو ملے. لیکن خیر کئی ایسی باتیں یا چیزیں ہیں کہ جو میرے عقیدے کے تحت مجھے لگا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے, لیکن پھر بھی لوگ کر رہے تھے. تو خیر یہاں پہ لوگوں نے دھاگے بھی باندھ رکھے ہیں, اپنی منتیں مانی ہیں, اور وہ سامنے پیچھے
ایک جگہ ہے، اس جگہ پہ لکڑیاں وغیرہ جلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں مچ، اور اس کی جو راکھ وغیرہ ہے لوگ وہ لے کے بھی جاتے ہیں، کھاتے بھی ہیں اور اس طرح۔ تو بہرحال یہ تو ہر کسی کا اپنا اپنا نظریہ ہے، لیکن چلیں خیر۔ اور یہ ابھی جو آپ اوپر دیکھ رہے ہیں چٹان، یہ ہے جی وہ جن۔ بیسیکلی کہا یہاں پہ یہ بھی انہوں نے لکھ رکھا ہے کہ مردوں کا کھڑے ہونا منع ہے، پتہ نہیں ایسا کیوں لکھا ہے۔ تو یہ جو آپ کو چٹان لٹکی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ کہتے ہیں کہ جی یہ وہ جن تھا، جو اس کی ٹانگ ہے، وہ جن یہاں سے باہر نکل رہا تھا۔ تو بیسیکلی یہاں پہ یہ 2 ٹانگیں تھی، اس کے ساتھ ہی یہ جو ادھر والی جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے تھوڑی سی، تو یہ 2 ٹانگیں تھی، ایک ٹانگ گر گئی ہے شاید، اور دوسرا اس کو ٹانگ بتا رہے ہیں۔ لیکن خیر جو ماننے والے ہیں وہ مانتے بھی ہیں، لیکن خیر میں کیا سوچتا تھا یا کیا سمجھتا تھا وہ تو آپ چھوڑیں، لیکن لوگ کہتے ہیں جی یہ جن ہے، تو جی مان لیں پھر جن ہی ہے۔ الله يا ربي يا مولاي ترحم الوالدين بابا. بائی دا وے مجھے لگا تھا کہ ہم پہاڑ کی چوٹی پہ آ چکے ہیں، لیکن ابھی میں جب اوپر میں نے نظر دوڑائی تو جتنا ہم نیچے سے اوپر آئے ہیں اتنا ہی مجھے اوپر راستہ نظر آ رہا ہے کہ اتنا مزید اوپر جائیں تو پھر پہاڑ کی چوٹی آئے گی۔ تو ابھی یہ پیچھے میں ادھر سے تو سورج آ رہا ہے، شاید ویڈیو صاف نظر نہ آئے، لیکن اس سائڈ پہ یہ پیچھے سارا شہر ہی، یہ بار بار جہاز یہ میرا خیال ہے 23 مارچ کی ریہرسل کر رہے ہیں۔ یہ کافی دیر سے آواز آتی تھی لیکن یہ نظر نہیں آ رہے تھے، اور میں نے بڑی نظر دوڑا کے اوپر نیچے دیکھنے کی کوشش کی لیکن نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو بیسیکلی یہ لگتا ہے 23 مارچ کی ریہرسل کر رہے ہیں۔ ابھی یہ پیچھے اور آ رہے ہیں 4۔ یار وہ جس چیز کو یہ لوگ جن بتاتے تھے کہ جن کی ٹانگ پھنسی ہے، وہ تو میں نے دیکھ لی ہے۔ ابھی یہاں پہ سنا تھا کہ کوئی پری بھی ہے، وہ بھی جن بنی ہوئی ہے۔ تو بابا جی کہہ رہے ہیں وہ تھلے کوئی بورڈ آدھے اوپر آؤ تو آدھے رستے میں ایک بورڈ ہے، وہاں پہ وہ پری بت بنی ہے۔ تو واپسی پہ دیکھ لیں گے ابھی، لیکن چلو ابھی میں کافی اوپر آ گیا ہوں۔ میں آپ کو راستہ دکھاتا ہوں کہاں سے ہم آئے ہیں۔ یہ امام بری دربار ہے اور اتنا دور ہم لوگ آ رہے ہیں۔ تو جی یہ جگہ تھی فائنل، یہاں پہ وہ تھا چلا گاہ، جس جگہ پہ وہ غار کے اندر صرف ایک بندے کے اندر جانے کی گنجائش تھی، اور اب فائنل پوائنٹ جو تھا وہاں سے ہم نیچے کی طرف جائیں گے۔ ویسے تو راستہ اوپر بھی جاتا ہے، لیکن اوپر جانے کے لیے تقریباً کوئی 2 گھنٹے ابھی اور درکار ہیں، اور میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں اوپر جاؤں اور اوپر سے نیچے آ کے پھر واپس جائیں۔ یہ راستہ چیک کریں آپ، ہیں خطرناک قسم کا راستہ ہے یہ اوپر تک، لیکن ابھی یہاں سے ہم لوگ جائیں گے واپس نیچے امام بری دربار پہ۔ راستے میں کچھ ایک چیزیں میں مس کر آیا تھا، وہ چیزیں اب جا کے دیکھوں گا۔ کہہ رہے تھے کہ وہ جو پریاں پتھر ہوئی ہیں وہ بھی نیچے ہیں، اور پریوں کے ساتھ ساتھ ایک سانپ ہے، شیر بھی ہے۔ اچھا یار یہاں پہ مجھے ایک چیز جو تھی وہ میں نے شدت سے ایک چیز کی کمی محسوس کی، اور وہ چیز تھی ڈرون۔ اوئے ہوئے 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 کیا کمال جگہ ہے! اگر آج ڈرون ہوتا تو میں آپ کو وہ اوپر کی چوٹی بھی دکھاتا، اور یہ سارا منظر ہے، پورا شہر دیکھتے۔ ہائے ہائے، نکے نکے سپنے یا نکے نکے جلدی نہ پورے ہونے والے سپنے،
जल्दी हो भी सकते हैं लेकिन फिलहाल नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं, कैरी ऑन जट्टा। والله يا ربي يا الغفور، والله يا ربي يا سيدي، والله يا ربي يا مولاي ارحم الوالدين بابا. الله يا ربي يا مولاي، الله يا ربي يا سيدي، الله يا ربي يا مولاي ارحم الوالدين بابا. والله يا ربي يا مولاي، والله يا ربي يا مولاي، والله يا ربي يا الغفور، الله يا ربي يا مولاي ارحم الوالدين بابا. الله يا ربي يا مولاي بيرقنا والولينا سيدي، الله يا ربي يا مولاي احسن لا بابا. الله يا तो जी अभी मैंने वो कह रहे थे कि एक सांप पत्थर बना हुआ इधर, पत्थर नहीं लकड़ी का, वो चेक करने के लिए मैं ऊपर चढ़ गया हूँ थड़ी के, और सांप को मैंने ऐसे निकालने की कोशिश की तो वो तो एक पाइप है, पाइप के अंदर किसी ने वो जड़ रखी है एक, और जड़ जो है वो शेप उसकी ऐसे ही है जैसे सांप की होती है। तो अभी मैं उसको पकड़ के बाहर निकाल रहा था तो बाबा एक लेटा हुआ था पास ही, इतनी लंबी नहीं थी, बस एक हाथ को जितनी पाइप के अंदर थी। तो वो साहिब फरमा रहे थे कि बेटा हाथ नहीं लगाना, बस देखना है। मैं क्या बाबा जी को वेरीफिकेशन भी तो होवे भी कि एवें अखा बंद करके ऐसी लक्कड़ नूं सप एक जड़ है तो उन्होंने सप बनाई जाइए। तो बस जी ऐसा ही है। असल मसला यहाँ से पहाड़ के ऊपर जाना है, नीचे आना तो बस ब्रेक से आपने हाथ उठा लेना, रेस देने की भी ज़रूरत नहीं, बस डेढ़ दे ही जाओगे थले। तो बस ऊपर जाने के लिए ज़ोर लगाना पड़ता है, और ओह कुछ ना पूछो। तो जी अभी हम लोग पहुंच चुके हैं उस जगह पे जहाँ पे कहा जाता है कि एक परी को पत्थर किया था आपने। बेसिकली वैसे वल्लाहु आलम हकीकत क्या थी या क्या नहीं थी, लेकिन मेरे ज़हन में एक दो सवाल आ रहे थे कि जब हमने कभी ज़िंदगी में परी को देखा नहीं तो फिर हमें कैसे पता है कि जिस तरह की मूवीज़ में वो परियां दिखाते हैं, ये जो परी पत्थर हुई है ये भी वैसे की ही परी है। मतलब ये एक आदमी इधर खड़ा था, वो बता रहा था कि आज से कोई 10-15 साल पहले जब वो आया था तो ये इसके पंख भी नज़र आ रहे थे परियों की तरह। लेकिन हमें कैसे पता कि ये जो परी थी वो जैसी मूवीज़ में हम लोग देखते हैं कि उनके पर भी होते हैं ये वो, तो ये वैसी परी थी। लेकिन खैर हकीकत क्या ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं और वही सब जानने वाले हैं। लेकिन खैर चलते हैं अभी आगे। मैंने आज तक ज़िंदगी में जब कभी भी बात सुनी इमाम बरी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से तो मैंने सिर्फ यही सुना कि वो जी जिन पत्थर कर दिया, परी पत्थर कर दी। मैंने आज तक कभी उनकी तालीमात के बारे में नहीं सुना। उन्होंने जो तालीमात हमें दी वो तालीमात को हम लोग एक साइड पे रख के हम लोग सिर्फ ये जिन परी पत्थर के चक्कर में पड़े हैं। मतलब नमाज रोज़ा या जो बाकी अहकामात थे जो अल्लाह ताला के दीन के ऊपर उन्होंने जो ख़ुद अमल किया और दूसरों को करने की तलकीन की, वो मुझे कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहे। लेकिन सिर्फ जिन परी पत्थर और बस इन चीज़ों के पीछे हम लोग लगे हैं। लेकिन चलें खैर, अब कुछ लोग कहेंगे जी ये वाबी हो गया, लेकिन चलें हर एक का अपना अपना ज़हन है या अपना अपना मौक़िफ़ है। चलते हैं अभी आगे। हेलो अम्मी जी, मैं इधर लोहे दंदी आया सी दरबार ते, हुण मैनू आके कोई लै जाओ इत्थों। والله يا ربي يا سيدي، والله يا ربي يا مولاي ترحم الوالدين بابا. فين قنا ولولينا سيدي قعسر لله بابا. والله يا ربي يا مولاي ترحم الوالدين بابا. والله يا ربي يا مولاي، والله يا ربي يا سيدي، والله يا ربي يا مولاي ترحم الوالدين بابا.
ख़वातीन हज़रात, फाइनली हम लोग वापस आ चुके हैं। ये जिस जगह पे बैठ के मैंने आपको बताया था कि हमने कहाँ जाना है, हम कहाँ गए थे, वो ऊपर। तो फाइनली हम यहाँ पे वापस आ चुके हैं। अभी ये 1 किलोमीटर पीछे रह गया। 1 किलोमीटर के बाद जो इमाम बारी रहमतुल्लाह अलैह जो उनका मज़ार है, वहाँ हम पहुँच जाएंगे। तो फिर वहाँ पे जाके मैं अब आपको बताऊँगा कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है या क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे। तो चलिए चलते हैं। والله يا ربي يا مولاي، والله يا ربي يا سيدي، والله يا ربي يا الغفور، ترحم الوالدين بابا. والله يا ربي يا مولاي، والله يا ربي يا سيدي، والله يا ربي يا مولاي، ترحم الوالدين بابا. دنيا ما يدوموا يا قنوة، دنيا حرام الرا يا سيدي، والله يا ربي يا الغفور. حضرت امام بری رحمتہ اللہ علیہ جو تھے، ان کا مزار 2 دفعہ تعمیر کیا گیا۔ پہلی دفعہ جو تعمیر کیا گیا تھا وہ اورنگزیب عالمگیر نے تعمیر کروایا تھا اپنے دور اقتدار کے دوران۔ اس کے بعد میں یہ محکمہ اوقاف نے تعمیر کروایا، اور اب جو اس کی تعمیر کی گئی وہ بالکل مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس مسجد کی جس طرح وہ اس کے پلر اور اس کے دروازے اور جس طرح کی کنسٹرکشن مسجد نبوی کی ہے اس کو ہی کاپی کرنے کی یہاں پہ بھی کوشش کی گئی ہے۔ تو بیسیکلی یہ پاکستان میں پہلا مزار کہہ لیں، مزار کے ساتھ ہی مسجد بھی ہے، مسجد امام بری رحمتہ اللہ علیہ۔ تو ان دونوں چیزوں میں مسجد نبوی جو ہے اس کو مد نظر رکھا گیا ہے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی کاپی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ پاکستان میں اپنی نوعیت کا پہلا مزار ہے جس کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر تعمیر کیا گیا۔ یہ اس سائڈ سے انٹرنس کے بعد اس سائڈ پہ یہ سامنے امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کا مزار ہے، اور مزار کے بالکل باہر اگر بات کی جائے تو یہ سائڈ پہ مچ کہتے ہیں اس جگہ کو۔ مچ بیسیکلی یہاں پہ لوگ لکڑیاں ڈالتے ہیں اور اس کی جو راکھ بنتی ہے وہ راکھ لوگ شفا کے لیے کھاتے بھی ہیں، لے کے بھی جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ جو ہے یہ لنگر خانہ یہاں کا جہاں پہ فی سبیل اللہ لوگ کھانا وغیرہ کھاتے ہیں۔ اور چلیں آپ کو دکھاتے ہیں وہ بھی اور یہ مچ بھی۔ تو جی یہ ہے وہ مچ جہاں پہ لوگ یہاں پاس ہی لکڑیاں پڑی ہیں وہ پیسوں سے خرید کے لکڑیاں اس جگہ کے اندر پہلے سے جو آگ لگی ہوتی ہے اس کے اندر ڈالتے ہیں، اور وہ مزید لکڑیاں جل کے تو یہاں پہ جو راکھ بنتی ہے وہ راکھ پھر لوگ اپنے گھروں کو لے کے جاتے ہیں۔ اور یہ باہر کسی نے تالا اور کسی نے کوئی نہ کوئی رسی وغیرہ باندھ رکھی ہے۔ تو بیسیکلی یہ جو رسیاں وغیرہ باندھی گئی ہیں یہ وہ لوگ منتیں مان کے جاتے ہیں، اور جب پوری ہو جائے تو پھر وہ آ کے کھول دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہے بس۔ اس سائڈ پہ یہ سامنے ہے لنگر خانہ، اور لنگر خانے کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے ان لوگوں نے۔ ڈیوائیڈ کا مطلب ایک سائڈ پہ خواتین کے لیے انتظام ہے اور ایک سائڈ پہ مرد حضرات کے لیے انتظام ہے۔ تو یہاں پہ لوگ فی سبیل اللہ کھانا وغیرہ بھی کھاتے ہیں، اور جو کسی کے پاس اگر بچ جائے تو وہ لے کے بھی چلے جاتے ہیں یہاں سے۔ تو جی یہ تھا ہمارا آج کا وزٹ اسلام آباد حضرت امام بری رحمتہ اللہ علیہ کے مزار کا، اور اب ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں، اور فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ اور ہاں یہاں پہ آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، اور
ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ وغیرہ جو کچھ بھی ہے وہ کر دیجئے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ والله يا ربي يا مولاي، والله يا ربي يا سيدي، والله يا ربي يا الغفور ترحم الوالدين بابا. والله يا ربي يا مولاي، والله يا ربي يا سيدي، والله يا ربي يا مولاي ترحم الوالدين بابا. دنيا ما يدوم يا قنوة، دنيا حرام مرة يا سيدي، والله يا ربي يا الغفور ترحم الوالدين بابا. والله يا ربي يا مولاي، والله يا ربي يا سيدي، والله يا ربي